بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اہم معاملات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، ایک طرف مہنگائی ہے، بجلی کا کرائسس ہے، چینی کا کرائسس ہے، بحران در بحران ہے جس میں کہ پاکستان اس وقت گرا ہوا ہے۔ پاکستان سے زیادہ مسائلستان اس وقت بنا ہوا ہے، جس کی بھی ذمہ داری تھی جو کچھ بھی ہوا گزشتہ کچھ ادوار کے اندر ہوا، لیکن بہرحال اب اس مسئلے سے، ان مسائل سے نکلنا کیسے ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس وقت پاکستان کی ریاست کے لیے چیلنج ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کا چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں کہ کل سے یہ خبر چل رہی تھی کہ آئی ایم ایف کو جو ایک پلان ہے بجلی کے حوالے سے وہ فراہم کر دیا گیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ یعنی سبسڈی دینے کے حوالے سے یا ریلیف دینے کے حوالے سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ وہ آئی ایم ایف نے وہ پلان جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی 6.5 ارب روپے کا پلان بتایا گیا ہے، جبکہ یہ 15 ارب سے زائد کا ہے، تو آپ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ آئی ایم ایف کا سوال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا جینون سوال ہے، اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم جو خود مختاری کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم جو غلامی نامنظور کی باتیں کر رہے ہیں، ہم جو حقیقی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، ہماری معیشت اس وقت جو ہے وہ ایک اشارہ ابرو کی منتظر ہے، اور وہ اشارہ ابرو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے۔ آئی ایم ایف اگر کہے گی تو ہاں، اگر آئی ایم ایف کہے گی تو نہ، اور اس وقت تمام جو پالیسی ہے پاکستان کی وہ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے، اور یہ مجبوری ہے پاکستان کی اس وقت جس طرح کے حالات میں پاکستان کھڑا ہے۔ کہاں کس نے اس جگہ پہ پہنچایا، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، مگر اگر غلطیاں نہیں سدھاری جائیں گی تو ٹھیک کیسے ہوں گی؟ اور اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ چینی کا کرائسس ابھی جو شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر چینی پیدا ہوتی ہے، دنیا میں یا ایشیا میں کم از کم سب سے سستی بکتی ہے یہاں پہ، یعنی اپنے صارفین کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چینی ناپید ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کر رہے ہیں، اس میں مصروف ہے، بجائے اس کے کہ وہ بتائیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ کل نوید قمر صاحب جو ہے وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر چینی موجود ہے۔ احسن اقبال صاحب جو ہے وہ الزام لگا رہے تھے کہ نوید قمر صاحب یا پیپلز پارٹی کے پاس یہ وزارت تھی، ان سے آپ جواب طلب کریں۔ اچھا، اب نوید قمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر تمام لوگ اکٹھے تھے، اور اس پہ مشترکہ جو کونسل ہے اس نے، اقتصادی کونسل نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو برآمد کرنا ہے، اور پاکستان کو اس وقت ضرورت بھی تھی اور پاکستان کے اندر موجود بھی تھی۔ اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ چینی موجود ہے، لیکن اس کی ذخیرہ اندوزی کس نے کی ہے یہ جاننا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پنجاب حکومت کا اور باقی دیگر جو حکومتیں ہیں ان کا کام ہے، حکومت پاکستان کا کام ہے کہ پاکستان کے عوام تک جو ہے وہ چینی جو کہ اب 200 سے اوپر چلی گئی ہے اس کو جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اس وقت کی حکومت کو بھی اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہورڈنگ ہو رہی ہے، یہ اسمگل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اسمگلنگ کے اوپر کیوں قابو نہیں پایا گیا۔ اسی طرح سے ڈالر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسمگل ہو رہا ہے، تو یہ اسمگلنگ کو کون روکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی انہوں نے تاجروں سے بات کی، انہوں نے انڈسٹریلسٹ سے بات کی، اور بہت لمبی لمبی نشستیں تھیں جو کہ رپورٹ ہوئی ہیں، اس کے مطابق انہوں نے سب لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کی رائے طلب کی ہے، ان کا انپٹ لیا ہے، اور یہ بھی ہوپ دی ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو کونسل ہے وہ اپنا کام کرے گی، جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی۔ یہ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور نعرے وعدے تو بہت ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک پورا پلان چاہیے۔ کل جو میٹنگ تھی اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے، جو ذرائع نے بھی کہا اور جو آج اخباروں میں چھپا بھی ہے بہرحال، کہ یہ کہا گیا کہ مساق معیشت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے انتخابات سے پہلے کرنا چاہیے۔ تو کیا جو مساق معیشت ہے وہ ہو پائے گا؟ اس بات کی سنوائی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی 15 اکتوبر کو یا اکتوبر کے مہینے میں وطن واپس آئیں گے، کیا وہ بھی تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ کیا پی ڈی ایم تیار ہوگی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہوگی؟ اور خود جو چیئرمین تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب نے یہ جیل سے پیغام اپنے لائرز کے ذریعے سے بھیجا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ دوسرا جو گروپ ہے لائرز کا، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے تردید کر دی۔ تو کہا کیا جائے گا، کیا جائے گا، یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں، اور کیا مساق معیشت ہو پائے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں صدر مملکت کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے،
اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ صدر مملکت انتخابات کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ ملاقات ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ فروری کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں گے. یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں کنفرم بھی کیا ہے. تو اب اور لیکن اگر صدر مملکت نے کوئی ٹویٹ جیسی کوئی چیز کی یا دوبارہ سے ایسی کوئی چیز ہوئی تو ظاہر ہے کہ مشکلات بڑھیں گی. کس قسم کی مشکلات ان کے لیے ہو سکتی ہیں، اور کیا الیکشن سکیجول بہت جلد آ جائے گا، کیا انتخابات مسئلوں کا حل ہے، اور جو کہ ہے آئین کے مطابق 90 دنوں میں ہونا ہے. اور آج اعتزاز صاحب اور کھوسا صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ احمد اویس صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ وکلاء تحریک کا آغاز جو ہے وہ بھی جلد کیا جائے گا تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. تو کیا ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ملے گی یا نہیں، ان سارے موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرف زیدی صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں اور لکھتے ہیں، بہت لوگ سنتے ہیں ان کو. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آفٹر لانگ ٹائم. اور ہمارے ساتھ جناب احمد اویس صاحب ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، معروف وکیل ہیں، قانون دان ہیں، اور آج یہ بھی پریس کانفرنس میں تھے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، گجرانوالہ سے میں جوائن کریں. بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے میں احمد اویس صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے انتخابات کی، آپ کا مطالبہ ہے کہ آئین کی مدت ہے اور 90 دن کے اندر ہے اور باقی سارے معاملات بھی ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب انتخابات جو ہیں وہ واقعی فروری میں ہو جائیں گے؟ ذرائع یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کنوے ہو چکی ہے کہیں نہ کہیں پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور صدر مملکت کو بھی کہ انتخابات اب فروری میں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں میرے خیال میں بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی، اور یہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے جی کہ آفٹر دا ڈیزولوشن آف اسمبلی دی پریزیڈنٹ شل اپوائنٹ the date for the election not later than 90 days to be held. تو 90 دن کے اندر جو ہے یہ ایک کلیئر مینڈیٹ ہے. اس کو بار بار اس کا بدلنا بغیر کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیے یہ بڑا گھناؤنا کھیل ہے، اور یہ ڈے بائی ڈے یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر کوئی بند نہ باندھا گیا اور عدالت کے فیصلے کو ترجیح نہ دی گئی اور آئین کی حکمرانی کو عملی طور پہ پیش نہ کیا گیا اور اسٹیبلش نہ کیا گیا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت جلد جو ہے ایک لائرس کی موومنٹ ملک گیر شروع ہو جائے گی. اچھا. اور لوگ اتنے سخت تنگ ہیں کہ پورے پاکستان کے عوام جو ہیں ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں. مڈل کلاس آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے، جی ہاں، تیزی سے ختم ہو رہی ہے ان تھوڑے سے عرصے کے اندر. لہٰذا لوگ ڈیسپریٹ ہو کے باہر نکل آئیں گے، اور اگر یہ موومنٹ ہوگی تو موومنٹ میں شامل ہو جائیں گے. یہ تو اس صورت میں ہوگا احمد اویس صاحب، سوری قطع کلامی معاف، یہ اس صورت میں ہوگا اگر سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آتا. اور آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اگلے 2 ہفتے جو ہیں اور بہت اہم ہیں ان میں فیصلہ کر پائے گی انتخابات کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اسی ہفتے کے اندر اندر جو ہے الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی باقاعدہ طور پر، اور الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر ادروائز وہ اس کو کریں گے. اور یہ جو ایک خیال ایک تاثر دیا گیا نا کہ جی یہ چلے جائیں گے 1 ہفتے کے بعد، اس کے بعد تو قاضی صاحب آ جائیں گے اور وہ پھر جی پی ڈی ایم کی حکومت کا ان کا بڑا تعلق تھا، رشتہ تھا، فلاں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. قاضی صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، جو بھی ہوگا وہ جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، اور اس نے قانون کو، انصاف کو، اور خاص طور پہ آئینی تقاضے جو ہیں سب سے ضروری چیز جس کا وہ کسٹوڈین ہے اس کو پورے کرنے ہیں. اس لیے ان سے مفر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک، یہ خوش فہمیاں ہیں، کوئی طاقت کے زوم پہ کرتا ہے، کوئی اپنے تعلقات کے زوم پہ کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہوں گی نہیں. اب اگر ملک نے رہنا ہے تو آئین اور قانون کی بنیاد کے اوپر ہی، رول آف لا کی بنیاد کے اوپر یہ ملک نے قائم رہنا ہے. یہ طاقت کے نظام سے یہ ملک جو ہے خدا نہ خاصا کسی بہت زیادہ نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے. اچھا خرم صاحب، یہ بات بڑی اہم ہے. جی احمد اویس صاحب نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کو اس کا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان ساری باتوں کو اگر آپ سم اپ کریں تو جو آگے دور آ رہا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوراً
بغیر تعامل کے، بغیر وقت ضائع کیے کہ پاکستان کے آئین کو تھام لیں اور جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، اور مہنگائی اور یہ معاملات جو ہیں جتنی جلدی اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے، اس کا ایک ہی آنسر ہے الیکشن۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا سر، مطلب آئینی تقاضا یہ ہے کہ انتخابات 90 دنوں میں ہوں خرم صاحب، لیکن اگر نہیں ہو رہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ 14 دن پیچھے آ گیا ہے، وہ 1 دسمبر تک کی اب حلقہ بندیوں کی تاریخ دے رہا ہے، ممکن ہوگا کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات بھی ہو جائیں، کوئی اسکیجول بھی آ جائے؟ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اسکیجول کے لیے بھی پیپلز پارٹی کو اور ANP کو یقین دہانی کروائی ہے چیف الیکشن کمشنر نے کہ ہم جلد شیڈیول کا اعلان کر دیں گے۔ جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے، وہی آئین اتنا ہی تقدس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے تو اس کی بنیاد پر حلقہ بندیاں ہوں گی، جس کی بنیاد پر اگلا الیکشن ہوگا۔ اور جہاں ہم عوام کی رائے دہی کا جو حق ہے وہ فائق ہے، لیکن جس سٹرکچر کے اندر، جس طریقے سے کہ مختلف قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں مختلف ضلعوں کے درمیان کس طرح تقسیم ہونی ہے، وہ بھی تو انہی ضلعوں اور صوبوں میں رہنے والوں کا حق ہے نا۔ جمہوری حق ہے کہ ان کو درست طور پہ گنا جائے، جس کی بنیاد پر پھر حلقہ بندیاں ہوں۔ لہٰذا جس طرح میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آپ کے ناظرین کو بتایا کہ قومی اسمبلی نے اس سال کے بجٹ میں جو الیکشن کے لیے مکمل وسائل چاہیے تھے وہ منظور کر دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی ایشورنس ہے کہ سیکیورٹی موجود ہوگی، اور اب جب کہ الیکشن کمیشن نے مزید 2 ہفتے گھٹا دیے ہیں تو اب کوئی وجہ نہیں کہ یعنی ٹیکنیکلی تو اب 2 ہفتے گھٹانے کے بعد، کیونکہ کم از کم 54 دن چاہیے الیکشن کے انعقاد کے لیے حلقہ بندیوں کے بعد، تو الیکشنز تو اب جنوری کے آخری ہفتے میں بھی ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو فروری کے آغاز میں ہو جائیں گے۔ اور جو آئین کے دونوں تقاضے ہیں کہ حلقہ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں، وہ بھی پورا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے تحت جو الیکشن ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ اب جب کہ الیکشن کمیشن کے پاس اچھا، لیکن 90 دن تو پھر بھی گزر جائیں گے، 90 دن اس کا استعمال کریں گے۔ صحیح، 90 دن پھر بھی گزر جائیں گے۔ اور آپ کے خیال میں، چونکہ یعنی پہلے ایک فیصلہ ہم دیکھ چکے ہیں جس میں کہ بیرسٹ منیمم ٹائم کی بات کی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، تو وہ اس کو اس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، یا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے، باؤنڈ کر سکتی ہے کہ نہیں آپ 90 دن کے اندر ہی انتخاب کروائیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے ایسے میٹرز میں، اس کے اوپر اب حالیہ دنوں میں پارلیمان نے بڑی واضح قانون سازی کی ہے کہ تاریخ کا حق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس لیے حاصل ہے کہ آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے، وہی آئین جس کے تقدس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ الیکشن کروانا قانون کے تحت صاف، شفاف اور کرپٹ پریکٹسز سے پاک، یہ براہ راست الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری۔ وہی آئین ہے جس کے تقدس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہی آئین یہ بھی کہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس وقت اب جب کہ مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری کو یقینی بنا دیا گیا ہے، تو ہمیں یہ قیاس کرنا ہے کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی یہ بھی انصاف پر مبنی ہوں گی، اور اس کے بعد جو تاریخ آئے گی اس پر انشاءاللہ جو الیکشن ہوگا وہ صحیح معنوں میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوگا۔ اچھا مشرف صاحب، اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے، آپ نے پوزیشن PTI کی بھی دیکھی ہے، آپ نے پوزیشن جو ہے وہ PMLN کی بھی دیکھی ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ بھی انتخابات کی تاریخ کے ساتھ جو ہے اس کا بھی بڑا تعلق ہے، آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ اسپیکولیٹ کرنا کہ نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں، یہ تو نہیں، اب تو تقریباً اناؤنس ہو گیا 15 اکتوبر کو۔ ہاں نہیں، وہ پہلے ستمبر کا اناؤنس ہوا تھا، پھر وہ اکتوبر کے بگننگ کا اناؤنس ہوا تھا، ابھی وہ اکتوبر کے مڈل کا اناؤنس ہوا ہے، تو یہ وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے شرارتی چاند ہے جو مطلب آنکھیں ضرور دکھاتا ہے آنے کی، لیکن آ کے دیتا نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے ہمارے سارے لیڈران، بشمول ان کے جو اس وقت جیل میں ہیں، بشمول ان کے جو پہلے جیل میں رہ چکے ہیں، ان سب کو عوام کے سامنے اپنی اعلیٰ کارکردگی، جس کارکردگی کی وجہ سے آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہاں وہ کھڑا ہے، ان سب کو عوام کے سامنے اپنی اعلیٰ کارکردگی کی جو کہانی ہے وہ پیش کرنے کی آزادی ان کو
ملنی چاہیے اور آزادی سے لوگوں کو اپنا الیکشن میں حصہ لینے کا، ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ لوگوں کو ادا کرنے دینا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے بہت سارے عجیب سے مفروضے اور عجیب سی پوزیشنز ہمیں لینی پڑتی ہیں اس ملک میں، کیونکہ ہم بلا تکلف جو ہے بات کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھتے. اپنے ملک کے جو اہم ترین اصول ہیں جن کے تحت ہم سمجھتے ہیں ملک کو چلنا چاہیے، آئین ہے. خیر آئین کا تو ہم نے دیکھ لیا کیسے دھجیاں اڑائی گئی ہیں پچھلے سال ڈیڑھ میں. 90 دن والی کہانی جو ابھی نیشنل اسمبلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کہانی صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا. خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے ساتھ کیا ہوا. تحلیل ہونے سے پہلے پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں کیا ہوا، کتنی دفعہ تبدیلی ہوئی، کتنی دفعہ کورٹ کے. تو میں سمجھتا ہوں عوام 63 ہے مشہور زمانہ، اس کو کون بھول سکتا ہے، اس کی تشریح جو ہوئی جس طرح سے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کا ایک مذاق خیز تسلسل جو ہے وہ بنا ہوا ہے ہمارے جمہوری اداروں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے جمہوری ادارے جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جمہوری اداروں میں سب سے سر فہرست ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے سیاسی لیڈران ہیں. تو اب عام عوام کے لیے یہ یقین کرنا کہ کوئی بھی پارٹی، عام عوام کو اس وقت انتخابات میں دلچسپی ہے، میرا خیال ہے کسی حد تک تو ضرور ہوگی، کیونکہ ایک پارٹی کے ساتھ جس طرح سے ایک زمانے میں پی ایم ایل نون کے ساتھ ہوا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ زیادتی جو ہے وہ اب ایک اور پارٹی کے ساتھ کی گئی ہے. اس پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں وہ چاہیں گے کہ ایک جینیونلی صاف اور شفاف الیکشن ہو اور وینٹیلیشن ہو، اور تھوڑا سسٹم میں تھوڑی آکسیجنیشن پھر سے آئے. لیکن میرا خیال یہ کہ جو سب سے بڑا جھوٹا مفروضہ جس میں میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو سہولت کار، میں آپ کو بھی، آپ بہن ہیں، آپ کے ساتھ میں بلا تکلف کہہ سکتا ہوں، آپ بھی ہیں، جتنے ٹی وی پہ میرے بہت عزیز ہیں، خرم بھائی، اویس بھائی جو ہیں، وہ بہت دانا باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے کیوں نہ ہو. چاہے کا کیا مطلب؟ نہیں، چاہے خرم دستگیر بھائی پی ایم ایل کے کیوں نہ ہو، کیونکہ میں نے تنقید پارٹیوں کی ان کی لیڈران کی تو میں لیکن ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں ایسے شرارتن کہہ رہی ہوں. نہیں، اور میں بھی چاہے کا شرارتن لفظ آپ نے بہت خوب استعمال کیا ہے. بہرحال تھینک یو. احمد اویس صاحب کے لیے ہم سب کا بڑا احترام ہے. نہیں، باقی سب کے لیے بھی یہ بہت اہم شخصیات ہیں ہمارے ملک کے لیے. لیکن یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جھوٹا مفروضہ یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے یہ بجلی کا بحران، بجلی کے بلوں کا، پیٹرول کی قیمت کا، ڈالر کی قیمت کا، چینی کا، ایکسٹرنل ڈیٹ کا، آٹے کا، نہیں، چینی اور آٹا تو بہت سمپل ہیں. بجائے اپنے ساتھ ان چوروں کو، ڈکیتوں کو بٹھانے کے، جن کو بٹھا کے، جن کو الیکٹیبل کہہ کے آپ خود آتے ہیں اسمبلیوں میں، خود وزیر اعظم بنتے ہیں، خود آپ اپنے قومی سلامتی کو انڈرمائن کرتے ہیں ان لوگوں کو کنگز پارٹی بنا کے. آپ یہ چھوڑ دیں تو چینی اور کم از کم گندم کی جو مافیا ہے اس کو تتر بتر ہونے میں زیادہ ٹائم نہ لے گی. یہ عجیب سی اب بات کر رہے ہیں کسٹمز کے. نہیں، اگر آپ اجازت دیں، اگر ہمیں بلا تکلف اسمگلنگ کی بات کی جب میں داخل ہو رہا تھا آپ کر رہی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا. اسمگلنگ کے لیے سہولت کار چاہیے ہوتے ہیں، سہولت کار بارڈر کے دونوں سائڈوں پہ ہوتے ہیں. یہ بہت ایک خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا خواب ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہمیشہ باہر سے ہوتی ہے، اور سارے افغان اور ایرانی اور ہندوستانی اور چینی مل کے، اور سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ سب مل کے جو ہے وہ اسمگلنگ کر رہی ہیں، اور ہم جو ہے پاکستانی عوام، پاکستانی ادارے اور پاکستانی ڈکیت وہ کوئی نہیں ہے. بس یہ سارا باہر کا مسئلہ. اچھا، اس کے اوپر تو یہ جو ایک جھوٹے مفروضے ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرا خیال ہے کھل کے ہمیں بات کرنی ہوگی. اچھا، میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ خرم صاحب ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کابینہ سے باہر نکلے ہیں، اور اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الزامات بھی خوب چل رہے ہیں. تو خرم صاحب، بریک کے فوراً بعد میں آپ سے اس کا بھی جواب لوں گی کہ فیصلے جب سب نے کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ سبھی کو اس کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، اور پھر انتخابات کا اسکیجول کیا نواز شریف صاحب کی آمد کے ساتھ مشروط ہے، اور کیا تحریک انصاف جو ہے وہ بات چیت کے لیے واقعی تیار ہے. بریک کے بعد
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب، ظاہر ہے کہ آپ نے مشرف صاحب کو سنا بریک سے پہلے جو کہہ رہے تھے کہ عوام کے مسئلے اور ہیں بالکل، اور پھر ہر دفعہ ہم سنتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، وہ چیزیں لیکن نہیں ہوتی ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ اور کر رہی ہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایک دوسرے کو بلیم گیم میں وہ چلے گئے ہیں. مطلب کیا ہو کیا رہا ہے، اور کیا واقعی نواز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ سب کچھ منسلک ہے؟ جی بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہم سب یادداشت کی کمی کا شکار ہیں. اس سے زیادہ بدتر حالات جون 2013 میں تھے جب مسلم لیگ نون کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا. اگر کسی کو بھول گیا، میں یاد کراتا ہوں کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہر روز اوسطاً 6 دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے. کراچی میں 6 سے 10 افراد روزانہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتے تھے. ملک میں 23% انفلیشن تھی. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں، ان چاروں کو نواز شریف نے ایک منتخب حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے مہنگائی کو بھی حل کیا کہ 4 سال بعد مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخی کم ترین سطح پر آئی 2.8. دہشت گردی کا معاملہ حل کیا، کراچی کو پرامن کیا، اور جو توانائی کا کرائسس تھا بجلی اور گیس میں، دونوں کو حل کیا. اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ سب حکومتیں ناکام تھی اور کسی نے ہم نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو پرامن ہوتے، ٹھیک ہوتے، بجلی آتے دیکھا ہے. تو لہٰذا اسی لیے نواز شریف کے اوپر اتنی بڑی آج بھی ذمہ داری ہے، اور انہی کی واپسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے ایک منتخب سربراہ ہوتے ہوئے اس کو درست کیا ہے. تو لہٰذا وہاں پھر پاکستان جو آخری دفعہ ٹھیک ہوا تھا ہم نے 15, 16, 17 میں ہوتے ہوئے ٹھیک دیکھا تھا. اس کا ایک ریئیکشن تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اب اس کو وہ جو ناانصافی ہوئی تھی، اب انصاف کا وقت ہے. اللہ کرے کہ وہ اکتوبر کے مہینے، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ایک الزام خرم صاحب یہ بھی لگ رہا ہے نا، ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے نا کہ پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اب جو ہے وہ دوسری جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ بہرحال یہ بات تو اب ڈسکس ہو رہی ہے. تو کیا دیکھیے آپ اس کو زیادتی، یہ جو مورل ایکویولنس ہے وہ بڑی فیشنیبل ہے کہ جی انہوں نے بھی خرابی کی، دیکھیے ان کی بھی خرابی ہے. ہمارے قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، ایک نہیں درجنوں کو. ہم نے کبھی ریاست و پاکستان پر حملہ نہیں کیا، ہم نے کبھی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگیں نہیں جلائی، ہم کبھی جی ایچ کیو پر حملہ ہوئے، ہم نے کبھی شہیدوں کی یادگاروں کو جا کر جوتے نہیں مارے، ہم نے تو کبھی پاکستان کی سڑکوں کے اوپر آ کر پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائیں. یہ آپشن ہمارے پاس بھی تھا. اچھا، یہ کام ہم نے تو یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یونیک واقعہ ہے. اس میں ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس نے تشدد کا راستہ کھلم کھلا اور شدید طریقے سے اپنایا. اچھا، اب یہ مشرف صاحب دیکھیں نا، اب یہ بات تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ اس سے پہلے کسی نے ریاست کو چیلنج بھی اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے تحریک انصاف نے اس طرح سے ریاست نے کسی کو پھر مطلب جو ہے پالا پوسا بھی نہیں جس طرح اس پارٹی کو اور اس کے لیڈر کو پالا پوسا. میرے خیال ہے کہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے اور بغیر گہری سوچ سمجھ کے جب غیر سیاسی قوتیں سیاست میں مداخلت کرتی ہیں اور اپنی من مرضی کے پرائم منسٹروں کو لگواتی ہیں اور ہٹواتی ہیں، تو اس کا یہ جو نتیجہ ہے یہ سارا اس کا ریاکشن ہے. آج بھی لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے تو پھر 9 مئی جیسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ ابھی 2.5-3 مہینے بعد آیا اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ میں آخری دفعہ جو ہے ٹی وی پہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بات کریں اس کے اوپر. دیکھیں میرے زاویے سے تو یہ بہت واضح ہے، اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے لیے واضح ہے کہ مداخلت نہ کرنے کا جو دعویٰ تھا وہ میرا خیال ہے اس کو جج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ واقعی مداخلت ہو رہی ہے. لیکن کیا جواز تحریک انصاف نے نہیں دیا 9 مئی کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم غیر سیاسی قوتوں کا سیاست میں مداخلت کے لیے ایکسکیوزز بنائیں گے، اور ہم نے بنائی ہیں، مثلا 2016-17 میں ہم نے بنائی. 2014 کا دھرنا جو تھا پورے وقت جو ہے وہ اپیلیں زیادہ تر فوج کو ہی ہو رہی تھی کہ آپ مداخلت کریں اور نواز شریف کی حکومت بند کریں، اور دوسری سائڈ سے یہ کہ آپ پلیز مہربانی کریں اور یہ جو دھرنا ہے اس کو اختتام پذیر کروائیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک اور یہ تسلسل بہت
پیچھے تک جاتا ہے. 1950s لے لیں, 60s لے لیں, 70s 80s میں تو خاص کوئی سیاست سوائے جنیجو صاحب کی تھی نہیں. اینڈ پہ جو ہے ان کی شہادت کے بعد, جنرل ضیاء الحق کے بعد شروع ہوئی پھر سے. تو یہ ایک بہت لمبا تسلسل ہے, اور یہ بہت واضح ہے کہ اس تسلسل میں کوئی رکاوٹ یا کوئی لیسن لرننگ یا کوئی بڑی چینج نہیں ہوئی ہے. ٹھیک بات. اب سوال یہ بنتا ہے جو میرا خیال ہے بڑا آبویس اور بڑا اچھا ایک سوال ہے کہ کیا غصے میں آ کے انتشار انگیزی اور ملک کے اداروں کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ ایک آسن طریقہ ہے؟ آبویسلی بالکل نہیں ہے. لیکن اس کا جو کاؤنٹر ری ایکشن ہے کہ اس میں جس طرح سے اس وقت ہو رہا ہے, ہماری, میں تو سمجھتا ہوں, مطلب آپ کو مجھے کوئی گالی دے وہ ایک الگ چیز ہے آسما, لیکن پاکستانی شہری سارے ہمارے بہن بھائی. ٹھیک بات ہے. ایٹ لیسٹ میرے لیے, اور مجھے پتا ہے آپ کے لیے بھی, اور مجھے پتا ہے خرم کے لیے بھی, اویس بھائی کے لیے بھی. اب ایشو یہ کہ ہمارے بہن بھائی اگر گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور غلط بیانات دیتے ہیں تو کیا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو جیل میں بند کر دیں؟ لیکن اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اس پہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے بعد میں. میں بھی ویسا کے ساتھ ویسا, اب ظاہر ہے کہ جو حالات ہو گئے معیشت کے, خاص کر کے کہا جاتا ہے کہ پہلے الیکشن سے پہلے مساق معیشت کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور چیئرمین تحریک انصاف سے بار بار کہا جاتا کہ آپ مذاکرات کریں, وہ کر بھی رہے تھے, اور پھر انہوں نے ڈیڈ لاک بھی پیدا کر دیا, اور پھر 9 مئی بھی ہو گیا, 6 مئی تک جو ہے وہ معاملات ٹھیک چل رہے تھے. تو مجھے بتائیے کہ اب بھی وہ بات چیت کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ 2 گروپس ہیں, ایک گروپ نے لائرز کے آ کے کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے, دوسرے گروپ نے کہا کہ وہ بالکل تیار نہیں ہے. دیکھیے, بات چیت کے لیے پہلے بھی انکار نہیں تھا, اب بھی تیار ہیں, بلکہ آپ کے پاس ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے پاس کہ جب اسمبلیاں دونوں صوبوں کی توڑی گئی تھیں, اس سے بارہا پرائم منسٹر سے لے کے ڈاؤن دی لائن تمام لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ آج عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں, ہم صبح نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. اور جب وہ توڑ دی تو وہ آپ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا. یہ سوال یہ ہے کہ جب تک ہم ایک اصول پرستی کی سیاست پہ نہیں چلیں گے, اور وہ معاملات جو سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے حل کرنے چاہیے تھے وہ ہم کسی اور کے ہاتھ پکڑا دیں گے, تو ان ادر ورڈز کہ آپ نے اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ پکڑا دیا تو پھر وہ کھینچے گا بھی اور ذلیل بھی کرے گا. ہم نے تو یہ دیکھا نا, یہ معاملات جو تھے, اب یہ الیکشن کا میٹر ہے, یہ بالکل انٹائرلی پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو تھا. یہ بیٹھتے, سر جوڑ کے بیٹھتے, فیصلہ کرتے, اور آئین میں کہیں پابندی نہیں ہے کہ اگر ایک اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو وہ جب تک الیکشن نہیں ہو, ساری نہیں ٹوٹیں گی, وہ الیکشن نہیں. مگر ویسا بھی اس کے اوپر تو مذاکرات جو تھے وہ کنکلوسیو تھے, آلموسٹ تقریباً طے پا گیا تھا کہ 30 مئی کو 30 جولائی کو اسمبلی رخصت ہو جائے گی. یہ تو پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں, ہم جو ہے وہ اپنا 14 مئی کے اوپر آپ کو اسٹک ہونا پڑے گا اور رخصت ہونا پڑے گا. یہ ان کی آئی تھی جس کے اوپر ڈیڈ لاک آیا. بات ہوئی, لیکن اگر دیکھیے نا, جب ایک طرف سے کانسٹیٹیوشن, ایک آدمی کانسٹیٹیوشن کو پکڑ رہا ہے, دوسرا کانسٹیٹیوشن سے انحراف کر رہا ہے بالکل, تو پھر نیگوشیشن نہیں ہوتی ہیں. جب سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیڈر جو ہیں, وہ اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ آئین جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر تمام متفق ہے, آئیں بیٹھیں بات کرتی ہیں, یہ پرابلم ہے, اس میں آگے پیچھے ڈیٹ کرنی ہے, تو ہم بیٹھ کے اب یہ بات چیت کون کرے گا سر؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے. میں بالکل میں بریک لے لوں, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. کیا اب بھی ممکنات میں سے ہے کہ گفتگو کی جائے, مذاکرات کیے جائیں اور مساق معیشت پہ کم از کم جو ہے رضامند ہوا جائے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا میاں نواز شریف واقعی اکتوبر میں آئیں گے, اور اگر وہ آئیں گے تو کیا وہ سب لوگوں کے ساتھ بات چیت یا ڈائیلاگ کریں گے؟ جی, اکتوبر کی تاریخ چونکہ شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں, ہم سب اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے, لیکن اس بات کی میں یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ الیکشن کی مہم جو ہے وہ میاں نواز شریف خود آ کر اس کو لیڈ کریں گے اور وہی چلائیں گے مسلم لیگ نون کے لیے. یہ جنوری 2024 یا فروری 2024 کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی, جب بھی, اور میرے خیال میں جب بھی ڈیٹ اناؤنس ہوگی اچھا تو انشاءاللہ یہ لیٹ فروری یا لیٹ جنوری یا ارلی فیبروری میں یہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے, اور اس سے جو ہے وہ نواز شریف جو ہے تشریف لے آئیں گے. اور کیونکہ انہوں نے صرف الیکشن کیمپین میں پارٹی کو آگے لے کے نہیں جانا, انہوں نے پارٹی کو دوبارہ سے اسینشلی
چاروں صوبوں میں ریوائیو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مجتمع کرنا ہے, نئی روح پھونکنی ہے. اور وہ جو 2013 کے اندر جس قسم کا ایک ناممکن چیلنج تھا, اس سے زیادہ سخت چیلنج اگر ہمارے سامنے لگ رہا ہے کہ موجود ہے, کیونکہ بین الاقوامی حالات بدل گئے ہیں, تو اس کے لیے بھی تیاری کرنی. اچھا احمد اویس صاحب, عمران خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں صرف 90 دنوں کے اندر انتخابات کے حوالے سے, اور کلیئرٹی نہیں ہے پارٹی کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں وہ بات چیت کریں گے, مساق معیشت پہ بھی بات کریں گے؟ بالکل کریں گے. دیکھیں بات چیت تو ہونی بھی چاہیے. یہ ایسے ایشو ہیں جو کلیکٹیولی سب کو مل کے حل کرنا ہے, اس کا حل ڈھونڈنا ہے. پاکستانی عوام جو ہے, آپ دیکھیں مڈل کلاس کس تیزی سے ختم ہو رہی ہے, اس تیزی سے کہ 1-1.5 سال کے اندر آپ, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے, آپ زیادہ قربت سے دیکھتی ہوں گی. جی ہاں, یہ خطرناک ترین حالات ہیں, اور یہ اگر نہ روکا گیا, اس میں کو بند نہ باندھا گیا, تو یہ ابھی تو صرف ایک بجلی کے بلوں کے اوپر پروٹیسٹ ہوا ہے, یہ بڑھ جائے گا بہت زیادہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آئندہ 1-2 ہفتے کے اندر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. جی لوگ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. جی بہت زیادہ. آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ جو ہم اپنے سے جھوٹ بولتے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی جو ہے وہ تواتر کے ساتھ آئے. مثلاً جو الیکشن کمیشن کے حالات ہیں وہ کیوں ایسے ہے. الیکشن کمیشن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اسٹیچوٹوری اس کی اسٹینڈنگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے اکتوبر کے اندر؟ میرا نہیں خیال کہ وہ حالات ہوں گے کہ وہ آ پائیں گے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انلیس کہ ان کے پاس بہت ہی سالڈ گارنٹیز ہوں کئی چیزوں کے بارے میں, تو وہ نہیں آئیں گے, اور شاید ان کو آنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح عمران خان کے پاس بھی وہ گارنٹیز نہیں ہوں گی جو وہ چاہتے ہیں. عمران خان کا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ جیل میں ہوں گے یا آزاد ہوں گے, لیکن یہ جو کیسز کا تسلسل ہے یہ تو کہیں نہیں جانے لگا. جس طرح سے نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے غائب مجھے نظر ہوتے ہوئے نہیں آتے. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو نہ وہ نواز شریف فلی سیٹسفائیڈ ہوں گے الیکشن کے عمل سے, نہ ان کی پارٹی, اور نہ عمران خان اور پی ٹی آئی فلی سیٹسفائیڈ ہوں گے. ایسے میں جب الیکشن ہوگا بھی تو چاہے جتنی بھی معقول اور کریڈیبل ٹیم ہو جو الیکشن کے بعد آتی ہے, جس طرح ابھی بھی اتنی بری ٹیم نہیں ہے, کچھ اس پہ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن اچھے لوگ ہیں زیادہ تر, لیکن وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. ان سے سنبھالا اس لیے نہیں جا رہا کہ جو چیلنجز ہیں ان کے لیے آپ کو بڑے پیمانے پہ پبلک سپورٹ چاہیے, پبلک ٹرسٹ چاہیے. تو پبلک ٹرسٹ ابھی بھی نہیں ہے, پچھلی حکومت کے پاس بھی نہیں تھا, اس سے پچھلی جو پی ٹی آئی کی تھی وہ بھی کھو بیٹھے تھے, اور الیکشن کے بعد جو بھی حالات بھی چاہیے ہوگا. ان کے پاس بھی نہیں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ جب تک عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے نہیں بھیجیں گے اور ایک منتخب حکومت نہیں ہوگی, نہ ہی پاکستان کے عوام کا اعتماد ریسٹور ہوگا, اور نہ ہی دنیا کا جو ایک کریڈیبلٹی ہے پاکستان کی بحیثیت ریاست, وہ اسی میں ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہوں اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرے. اسی کے اوپر آئندہ چند دن بہت اہم ہیں اور بہت اہم فیصلے بھی ہوں گے. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.